بعد حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فطرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سنت قدیمہ ہے کہ بہت پچھلے زمانے سے چلی آ رہی ہے. پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے پہلی ہے ختنہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں سنتی بٹھانا. ویسے ہم سنتی پائی تو سنتی بٹھانا، یہ ختنہ کرنا یہ فطرت سے ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت کریمہ ہے. اب ختنے میں پھر لڑکے کا ہی ختنہ کیا جاتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. یہ شاید ایک تعداد کے لیے نئی بات ہے. عورتوں کا ختنہ ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے، نہیں کر سکتے. دوسری چیز حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الاستحداد. استحداد کہتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، اتارنا اس طرح کے ذریعے یا پلیٹ وغیرہ کے ذریعے، جس طریقے سے بھی. اب اس کی مقدار کیا ہے؟ یہ ناف جو ہے جسے ہم تنی بولتے ہیں، ناف کے نیچے والے جو بال ہیں ان کو اتارا جائے گا. یہاں سے سٹارٹ کیا جائے گا اور جہاں تک عموماً بال ہوتے ہیں وہ اتارے جائیں گے. ایسے ہی جو پخانے کی جگہ ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑا پیشاب کرنے کی جگہ، اس کے ارد گرد بھی جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی اتارنا یہ سنت ہے. لہٰذا ان بالوں کو اتار دیا جائے 40 دن سے پہلے. اگر 40 دن سے تاخیر کر دیں گے آپ تو پھر یہ منع ہے، اس سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے. تیسری چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کاٹنا. اب مونچھیں کتنی کاٹنی ہے؟ تو مونچھیں اس قدر کم از کم کٹی ہوئی ہوں کہ آپ کا یہ جو اوپر والا ہونٹ ہے اس کا کنارہ یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا یہ ہونٹ بھی بالکل مونچھوں سے چھپا ہوا ہو. ایسا کریں گے تو آپ یہ اتنی مونچھیں رکھنا ویسے ہی مکروہ ہے. پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، وہ تمام چیزیں آپ کی مونچھوں کے بھی بوسے لیتے لیتے اندر جائے گا تو آپ کی مونچھیں گندی بھی ہوں گی، اس سے جراثیم بھی اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو ارشاد کر کے فرمایا کہ ناخن تراشنا، ناخن تراشنا. اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ اگر آپ اپنی 10 انگلیوں کے اس طریقے سے کریں تو جو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، اس کا اتاریں گے، پھر آپ ادھر آتے جائیں گے یہاں تک کہ چیچی انگلی، چھوٹی انگلی جس کو آپ بولتے ہیں، یہاں تک اتار لیں گے. پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور انگوٹھے تک اتار دیں گے. اب آخر میں آپ اپنے سیدھے ہاتھ کا یہ انگوٹھے کا جو ناخن ہے یہ اتار دیں گے. تو یہ سنت طریقہ ہے ناخن اتارنے کا. سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا ہے شہادت کی انگلی سے اور ترتیب سے آنا ہے چھوٹی انگلی تک. پھر الٹے ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے آخر تک انگوٹھے تک. پھر آخر میں اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا بھی ناخن اتار لینا. اور 5ویں چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغل کے بال اکھیڑنا. بغلوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی اکھیڑنا یہ سنت ہے. ان چیزوں کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں بھی بعض اوقات پھیلا دیتی ہیں. مونچھیں بڑی رکھیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے کھانے وغیرہ میں جو ہے وہ بہت زیادہ حج ہوگا. آپ کی جو جراثیم ادھر لگتے ہیں، مختلف قسم کے بدبوؤں کے گھولے پھراتے ہیں. یوں ہی اگر بغلوں کے اندر بال ہوں گے تو اس سے بدبو زیادہ آتی ہے. تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال بھی رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ